إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اور کروڑوں سے مراد کروڑوں نہیں ہیں بلکہ کروڑوں سے مراد لاتعداد ہیں، لاتعداد نعمتیں ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ انسان اگر اپنے وجود میں غور کرے تو اس کا رواں رواں اللہ کی نعمت ہے، اس کی جلد اللہ کی نعمت ہے، اس کے سر کے بال اللہ کی نعمت ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کی ٹینشن ہے کہ ان کے بال جھڑ رہے ہیں، ان کے بال ٹوٹ رہے ہیں، ان کے بال ملائم نہیں ہیں، ان کے بال سفید ہو رہے ہیں، ان کے بال خراب ہو رہے ہیں۔ کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کی ٹینشن ہے کہ بال ٹھیک نہیں ہیں۔ بال بھی اللہ کی نعمت ہیں، کھال بھی اللہ کی نعمت ہے، ساری جان اللہ کی نعمت ہے، سارا وجود اللہ کی نعمت ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ہم کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں، خدائے پاک کی قسم ہماری کاپیاں بھر جائیں گی اور ہمارے قلموں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ایک انسان کے اوپر ہیں اس کی ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے، اس کو ہم کاغذ پہ لکھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ عورتوں میں عام طور سے، چونکہ عورتیں عام طور سے جذباتی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک الگ مزاج بنایا ہے۔ عمومی طور پر اگر عورتوں کا فیصد نکالا جائے تو 99% سے بھی زیادہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، جلد باز ہوتی ہیں، بے صبر ہوتی ہیں، ناشکری ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے والی آپ کو کروڑوں مل جائیں گی، لاکھوں مل جائیں گی، تہجد گزار بھی آپ کو ہزاروں لاکھوں مل جائیں گی، لیکن ہر حال میں شکر کرنے والی آپ کو 100 میں سے ایک بھی نہیں ملے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے عید کی نماز پڑھائی۔ اس زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھیں مردوں کے ساتھ، لیکن ان کے لیے الگ انتظام ہوتا تھا، تو عورتوں نے عید کی نماز پڑھی ہمارے نبی کے پیچھے، وہ الگ کھڑی تھیں، مرد الگ کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کی نماز پڑھا لی تو آپ عید کی نماز پڑھا کے جب جا رہے تھے تو جس طرف عورتوں کا مجمع جمع تھا نماز پڑھنے کے لیے، جب ان کے قریب سے گزر ہوا اور آپ علیہ السلام کو احساس ہوا، آپ نے دیکھا نہیں اس طرف لیکن آپ کو احساس ہوا کہ ادھر عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، تو آپ نے اونچی آواز سے فرمایا تصدقن یا معشر النساء فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کثرت سے خیرات کرو، کثرت سے صدقہ کرو، کثرت سے اپنا مال غریبوں پہ، مسکینوں، بیواؤں پہ خرچ کرو، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں جانے والی بہت سی عورتیں ہیں،
جہنم میں جانے والے مرد بھی ہوں گے، جہنم میں جانے والی عورتیں بھی ہوں گی، لیکن آپ نے فرمایا فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، جہنم میں جانے والے جب مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم دکھائی گئی، تو میں نے دیکھا کہ مرد تھوڑے تھے، عورتیں زیادہ تھیں، تو عورتیں تو رونے لگ گئیں، بہت پریشان ہوئیں اور کہا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں جانے والی زیادہ ہیں؟ آپ نے فرمایا دو وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ ایک تو بد دعائیں بہت دیتی ہیں، لان تان بہت کرتی ہیں، کوستی بہت ہیں، اور دوسری وجہ اللہ پاک کی ناشکری بہت کرتی ہیں، اپنے خاوندوں کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ اگر یعنی ساری زندگی سکھوں میں گزارتی ہیں، تھوڑا سا بھی دکھ آ جائے تو ایسے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں جیسے سکھ تو کبھی رونے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ پہلے زمانے کے لوگ بڑے شکر گزار ہوتے تھے، بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد بڑے اللہ پاک کے شکر گزار ہوتے تھے۔ کسی بیمار بوڑھے سے آج بھی آپ پوچھیں گی نا کہ کیا حال ہے بابا، کیا حال ہے آپ کا، تو وہ کہے گا بیٹی اللہ کا شکر ہے، بس اللہ کا کرم ہے۔ اچھا کیا کیا بیماریاں ہیں؟ تو بیماریوں کی پوری لسٹ سنائے گا، لیکن حال پوچھو تو اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا، واویلا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ بوڑھی عورتیں 60-70 سے اوپر والی عورتیں جن کو آج کے زمانے کی ہوا نہیں لگی، جن کو سوشل میڈیا کی ہوا نہیں لگی، واٹس ایپ اور یوٹیوب اور فیس بک کی ہوا نہیں لگی، ان سے جب آپ پوچھیں گی نا کہ اماں کیا حال ہے، دادی اماں کیا حال ہے، نانی اماں کیا حال ہے، میں ضمانت سے یہ بات عرض کرتا ہوں آپ کو کوئی بھی آپ کی بڑی اماں اور دادی اماں اور نانی اماں کبھی واویلا کرتے ہوئے سنائی نہیں دے گی، بلکہ عمومی طور پر اکثر وہ بوڑھی عورتیں آپ کو یہ کہتی ہوئی سنائی دیں گی بیٹا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داود کے گھر والو بہت شکر کرو اور میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی شکایت ہے کہ میرے بندے شکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، حالانکہ شکر زیادہ کرنا چاہیے۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں تھوڑے ایسے بندے ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں، میری بندیوں میں تھوڑی ایسی بندیاں ہیں جو شکر کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا ہے قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون، شکر بہت تھوڑا کرتے ہو تم۔ اور اللہ پاک کو اس کا دکھ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی شکایت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ ہے کہ اس کے بندے اس کی بندیاں شکر تھوڑا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کسی کے کھانے میں جائیں، آپ کسی کی دعوت پہ جائیں، کسی کے ولیمے میں جائیں، کسی کی دعوت میں جائیں اور آپ کے سامنے کھانے رکھے جائیں، اس میں بریانی بھی ہو، اس میں قورمہ بھی ہو، اس میں پلاؤ بھی ہو، اس میں حلوہ بھی ہو، اس میں کھیرنی بھی ہو، اور اس میں کولڈ ڈرنک بھی ہو، اور اس میں سلاد بھی ہو، اور اس میں کیک بھی ہوں، اور اس میں سموسے بھی ہوں، پکوڑے بھی ہوں، برگر بھی ہو، ساری چیزیں دسترخوان پہ سجی ہوئی ہوں، آپ نے ساری چیزیں کھائیں تو ساری چیزیں بالکل فٹ فاٹ، بڑی ذائقے دار، بڑی لذیذ، لیکن آپ کے سامنے جو چائے پیش کی گئی اس میں چینی زیادہ ڈل گئی تھی۔ اب آپ دسترخوان پہ بیٹھ کے چائے بھی پی رہی ہیں اور آپ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں یہ کون سی چائے بنائی ہے، ایسے چائے بناتے ہیں، چائے بھی بنانا نہیں آتی لوگوں کو، ساری چائے کی بوری انہوں نے ڈال دی اس کپ کے اندر، اس چائے کیتلی کے اندر۔ اگر آپ تھوڑی چائے کے میٹھا ہونے کی وجہ سے شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیں، واویلا شروع کر دیں، بتائیے جس کے دسترخوان پہ آپ بیٹھی ہیں اس کو کتنا دکھ ہوگا کہ اتنا اس نے قورمہ کھایا، اتنا اچھا قورمہ کھایا، اتنی اچھی بریانی کھائی، اتنے اچھے سموسے پکوڑے کھائے، اتنی اچھی بوتل پی، اتنی اچھی کھیر کھائی، اور اتنا اچھا حلوہ کھایا، اتنی ساری اچھی چیزیں، ان کا تو تذکرہ نہیں ہے، اور اگر تذکرہ ہے تو اس چائے کا ہے جس میں چینی زیادہ ڈل گئی، تو بتائیے دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے ساتھ اگر ایسے ہو تو آپ کو بھی دکھ ہوگا۔ اس لیے اللہ بھی یہ دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں سلامت ہیں، اس کی زبان سلامت ہے، اس کے کان سلامت ہیں، اس کا معدہ سلامت ہے، اس کا گردہ اور پھیپھڑا سلامت ہے، سارا وجود اس کا سلامت ہے، صرف سر میں ہلکا درد ہوا تو چیخنا شروع ہو گئی، پیڑ میں ہلکا درد ہوا چیخنا شروع ہو گئی، بچہ تھوڑا سا بیمار ہو گیا تو چیخنا شروع ہو گئی۔
اس لیے فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داود کے گھر والوں بہت شکر کرو، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں، اکثر ناشکرے ہیں۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، میرے بندوں میری بندیوں تم سب کے سب مل کر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو میرے بندوں تم تو نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرہ ہے۔ کافر بھی نہیں کہا، کفار کہا، بہت زیادہ ناشکرہ ہے۔ کفار اسے کہتے ہیں جسے شکر کرنا آتا ہی نہ ہو، بس وہ ناشکری ہی کرتا پھرتا ہو۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں ہر وقت ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک نے اس بات کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں ضرور بضرور ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اس کو، بلکہ تجربہ نہ کریں، یہ میں غلط کہہ گیا، آپ اس پہ یقین کریں، جس نعمت میں آپ اضافہ چاہتی ہیں اس نعمت کی قدر شروع کر دیں، اس نعمت پہ شکر کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے گھر دیا، اگرچہ کرائے کا گھر ہے لیکن گھر تو ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بیچاری فٹ پاتھ پہ راتیں گزار رہی ہیں۔ میں نے ہمارے شہر میں مسجد ہے ایک، میں اس مسجد کا نام نہیں لیتا، اس مسجد کے دروازے پہ برسوں سے ایک عورت کو دیکھ رہا ہوں، چونکہ ہمارا وہاں جانا ہوتا ہے اس مسجد میں کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے۔ برسوں سے اس مسجد کے دروازے پہ ایک عورت کو دیکھتا ہوں، اس کے پاس 2 یا 3 بچے ہیں، ان ایک بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہوتی ہے، دوسرے 2 بچے اس کے آس پاس کھیل رہے ہوتے ہیں۔ برسوں سے اس عورت کو وہاں دیکھ رہا ہوں، تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ عورت ہمیشہ یہی نظر آتی ہے، رات کو بھی یہاں یہ اونگ رہی ہوتی ہے، سو رہی ہوتی ہے، اونگ رہی ہوتی ہے، تو اس کا گھر نہیں ہے؟ تو ساتھیوں نے بتایا اس کا گھر نہیں ہے، بس یہ مسجد کے دروازے پہ ہی بیٹھ کے دن کو ادھر ادھر گھومنے چلی جاتی ہے، بچوں کو لے کے مانگ لیتی ہے، تھوڑا سا اپنا خرچہ نکال لیتی ہے، اور رات کو دروازے پہ بیٹھے بیٹھے اونگ لیتی ہے۔ یہی اس کی زندگی ہے، یہی اس کا آرام ہے، یہی اس کی نیند ہے۔ اس لیے کرائے کے گھر میں رہنے والے کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کم از کم عزت بچانے کے لیے اور سر چھپانے کے لیے، اپنا پردہ رکھنے کے لیے چھت تو عطا فرمائی۔ کتنے ایسے ہیں جو بے چھت زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر میں اللہ روٹی دے دے، اس روٹی کے ساتھ سالن بھی نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو روٹی سے محروم ہیں، کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو روٹی سے محروم ہیں، کتنے ایسے ہیں جو سالن سے محروم ہیں، کتنے ایسے ہیں جو پھلوں سے محروم ہیں۔ دنیا میں ایسے کروڑوں انسان بستے ہیں جنہوں کو سال ہا سال گزر گئے، کبھی انہوں نے کیلے نہیں کھائے، کبھی انہوں نے سیب نہیں کھائے، کبھی انہوں نے روح افزا شربت نہیں پیا، کبھی انہوں نے کولڈ ڈرنک نہیں پی، بس وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑوں پہ گزارے کر رہے ہیں۔ یہی ان کا ناشتہ ہوتا ہے، یہی ان کا دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، یہی ان کا رات کا کھانا ہوتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں کتنی ناشکری ہے، اور اس ناشکری کا نتیجہ یہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، رزق میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، معاشی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جن کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں وہ بھی روتے پھرتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اور ہم نے دیکھا ہے جو لوگ شکر کرتے ہیں ہر وقت اللہ پاک کا شکر کریں، اللہ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں، جو تو نے ہمیں دیا ہے ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو یوں کہتے دیکھا ہے، جن لوگوں کو یوں کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، دیکھا جاتا ہے، ان لوگوں کو ہمیشہ خوش دیکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک ان کی روزی میں تھوڑے میں برکت دے دیتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جیسے ہمیں اللہ پاک کی اور نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ایسے ہی ہمیں اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا، کلمہ گو ہونا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے میری ماؤں بہنوں، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔
اور تصور کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ مسلمان ہونے پر جو ملنے والے انعامات ہیں وہ یہاں ظاہر نہیں ہیں، وہ تو مرنے کے بعد ملیں گے۔ اور مسلمان نہ ہونے پر جو سزائیں ہیں، جو عذاب ہے، جو اللہ پاک کی طرف سے مرنے کے بعد پکڑ ہے، اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ہم سجدے سے کبھی سر نہ اٹھائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، ہم سے نمازیں ساری نہیں پڑھی جاتی، عورتوں سے پردہ نہیں کیا جاتا، نگاہوں کو حرام سے بچایا نہیں جاتا، زبان کو حرام سے بچایا نہیں جا رہا، کانوں کو حرام سے بچایا نہیں جا رہا، ہماری زندگی میں گناہوں کی بھرمار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف مسلمان ہونا، صرف کلمہ پڑھنے والا ہونا، اللہ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، خدائے پاک کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جس کی قدر دنیا میں نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد اس کی قدر ہوگی۔ مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے، مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ وہ مسلمان جو سب سے ادنا درجے کا، سب سے چھوٹے درجے کا مسلمان، دنیا میں سب سے زیادہ کم نیکیاں کرنے والا، سب سے زیادہ گناہ کرنے والا جو مسلمان ہوگا، یہ سب سے زیادہ کم درجے کا مسلمان ہوگا۔ اس کو بھی جب اللہ جنت عطا فرمائیں گے، دوزخ میں جلے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، لیکن جہنم سے نکال کے اپنی سزا کو بھگت کے جب وہ جنت میں جائے گا تو وہ جنت جو اللہ اس کو عطا فرمائیں گے وہ آپ کے محلے جیسی نہیں ہوگی، مسان روڈ جیسی نہیں ہوگی، تھلے جیسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جنت کیسی ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ ساری کائنات سے، ساری دنیا کتنی بڑی ہے، کتنے اس میں بر اعظم ہیں، 250 ممالک ہیں، کتنے اس میں جنگلات ہیں، کتنے اس میں سمندر ہیں، کتنا اس کا رقبہ ہے، اتنے بڑے رقبے سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ جنت اس کو ملے گی جس نے دنیا میں سب سے زیادہ گناہ کیے، سب سے کم نیکیاں کی، یہ اس کو جنت ملے گی، اور جہنم میں ہمیشہ نہیں جلے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب جہنم والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، زانی جہنم میں، شرابی جہنم میں، بے نمازی جہنم میں، زکوٰۃ نہ دینے والے جہنم میں، اور گالیاں دینے والے جہنم میں، گانے سننے والے جہنم میں، فلمیں دیکھنے والے جہنم میں، ڈرامے دیکھنے والے جہنم میں، بے پرد پھرنے والی عورتیں جن کے چہرے کھلے رہتے ہیں، جن کے سر کھلے رہتے ہیں اور وہ باہر پھرتی رہتی ہیں، غیر محرموں کو دیکھتی رہتی ہیں، غیر محرم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اوروں کے لیے سجتی ہیں، اوروں کے لیے بنتی سنورتی ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اب جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب کو سزائیں دے کر ایک ایک کر کے نکالتے جائیں گے۔ جن کی سزا مکمل ہو جائے گی ان کو باہر نکال دیا جائے گا، نکالتے ایک عرصہ گزر جائے گا۔ اب پیچھے صرف وہ رہ جائیں گے جو یا تو کافر ہوں گے یا وہ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہوگی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی کبھی قرآن کا رکوع نہیں پڑھا، کبھی ایک آیت نہیں پڑھی، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، بس ایک دفعہ زندگی میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں تھی، کبھی انہوں نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا اللہ کے نام پر۔ تو اب جب سارے مسلمان بھی نکال دیے جائیں گے، پیچھے رہیں گے کافر یا وہ مسلمان جنہیں کلمے کے سوا کچھ پلے ہی نہیں ہوگا، تو یہ کافر جو جہنم میں جل رہے ہوں گے یہ ان مسلمانوں کو طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے کلمے سے کیا نفع ہوا، ہم نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا، تم نے تو کلمہ بھی پڑھا، پھر بھی تم جہنم میں ہمارے ساتھ جل رہے ہو۔ جب وہ یہ طعنہ دیں گے اور مسلمانوں کے سر شرم سے جھکنے لگ جائیں گے تو اللہ پاک کی غیرت کو جوش آئے گا اور اللہ پاک فرمائیں گے اخرجو من قال لا الہ الا اللہ، جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے اس کو جہنم سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ اس کو جہنم سے نکال کے اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اس دن کفار تمنا کریں گے یا لیتنی یود المجرم، اس دن ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن کافر یہ تمنا کریں گے اے کاش کچھ اور نہ کرتے، ایک دفعہ زندگی میں کلمہ تو پڑھ لیتے، اس دن تمنا کریں گے۔
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین، اس دن کافر تمنا کریں گے اے کاش نمازیں نہ پڑھتے، روزے نہ رکھتے، کچھ اور نہ کرتے، ایک دفعہ کلمہ تو پڑھ لیتے، کلمہ پڑھنے میں کیا خرچہ ہو جاتا ہمارا، تو آج ہمیں بھی نکال دیا جاتا۔ میری ماؤں بہنوں، جیسے اور نعمتوں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان ہونا بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ کاش کہ قبرستان میں دفن شدہ لوگوں سے ہم بات کر سکتے تو وہ ہمیں بتاتے کہ کلمے کی کیا کرامت ہے، کلمے پہ ملنے والے انعامات کتنے بڑے ہیں، کلمے پہ ملنے والی نعمتیں کتنی بڑی ہیں، اور کلمہ پڑھنا کتنی بڑی بات ہے۔ کاش ہم قبرستان والوں سے بات کر پاتے، کاش کہ ہم قبرستان والوں کو ہم سے بات کرنے کی اجازت ہوتی تو ہمیں ضرور وہ چیخ چیخ کے بتاتے کہ لوگوں کلمے سے محروم نہ رہنا، کلمے سے دور نہ رہنا، یہ کلمہ بڑا کمال والا ہے، یہ کلمہ بڑی کرامت والا ہے۔ ایک دفعہ اس کو جو انسان اس کو ایک دفعہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ جو کلمے کو پڑھتا ہے نا، دل کے خلوص کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں سجدہ کروں گی تو تجھی کو کروں گی، میں دل لگاؤں گی تو تجھی سے لگاؤں گی، میں عبادت کروں گی تو تیری ہی کروں گی۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ایک دفعہ جو سچے دل کے ساتھ کہہ دیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جو انسان روزانہ اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھتا ہے نا، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد 5-7 کے بعد محمد الرسول اللہ بھی ساتھ ملا لے۔ جو آدمی 100 دفعہ اس کلمے کو روزانہ پڑھتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ ہنس رہا ہوگا، قبر سے جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس کلمے پہ ملنے والے انعامات اتنے بڑے بڑے ہیں، اس لیے اور نعمتوں پہ شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اپنے بچوں کے اندر اس بات کا احساس کریں، بیٹا آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم مسلمان ہیں، مسلمان گناہ گار بھی ہو ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، مسلمان گناہ گار بھی ہو اللہ پاک تو اسی کے ساتھ ہے۔ آج ساری دنیا میں کفر کی اتنی محنت چل رہی ہے کہ کفر اور اسلام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، کفر اور اسلام میں فرق ختم ہو رہا ہے، اور کفر اور اسلام کے کفر کا نقصان اور اسلام کے فائدے دل دماغ سے مٹتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچوں میں، ہماری نوجوان نسل کے دلوں سے یہ بات نکلتی چلی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے کیا کریں گے، مسلمانوں کے تو فائدہ کیا ہوگا اس کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس کا کیا فائدہ ہے، کون سے اس میں پر لگ جائیں گے، کون سی اس سے آسمان سے سونے کی بارش شروع ہو جائے گی، پڑھو نہ پڑھو ایک ہی بات ہے۔ اس لیے اپنی نوجوان نسل کے اندر اپنے بچوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھا دیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے، مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں اسلام کے علاوہ جس نے کسی اور مذہب کو اختیار کیا اللہ پاک کے ہاں بالکل قبول نہیں ہوگا، اور یہ شخص مرنے کے بعد آخرت میں گھاٹے والا ہوگا، اور ایسا گھاٹا ہوگا جو گھاٹا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان ہونے کی بات، مسلمان ہونا، یہ جو نسبت ہے اسلام کے ساتھ، جو نسبت ہے اللہ پاک کے ساتھ، جو نسبت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو نسبت ہے، اس کی عظمت کو ہمیں دہراتے رہنا چاہیے، ہر ایک کو سنانا چاہیے، اپنے بچوں کو سنانا چاہیے، اپنی نوجوان نسل کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرنا چاہیے کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ اور میری ماؤں بہنوں، کلمہ پڑھنا بہت بڑی بات، لیکن اگر اس پہ عمل بھی ہو تو پھر سونے پہ سہاگا۔
اگر عمل بھی اسلام کے مطابق ہو، عمل بھی شریعت کے مطابق ہو تو سچ پوچھیں پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر عمل بھی اس کے مطابق ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیاں بھی اسلام کے مطابق گزارنی چاہیے۔ مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان عورت کو پکی نمازن ہونا چاہیے، اس کی 5 نمازیں پوری ہونی چاہیے، کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں جب اذان کا وقت ہوتا ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو یہ مؤذن کی اذان، یہ جو مؤذن کی اذان ہے، یہ اصل میں آواز تو ہے مؤذن کی، لیکن اصل میں بلاوا کس کا ہے؟ اصل میں بلاوا اللہ پاک کا ہے۔ اصل میں بلاوا اللہ پاک کا ہے جو سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب بتائیے جب سب سے بڑے کا بلاوا ہو اور ہم میں سے کوئی اپنے کام کا چھوڑ چھاڑ کے اٹھ کے وضو کر کے نماز نہ پڑھے تو پھر اس نے اللہ کو بڑا تو مانا ہی نہیں، اللہ کو بڑا تو نہیں مانا، اللہ کو بڑا تو نہیں مانا۔ اللہ کو بڑا ماننا تو یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کا بلاوا ہو تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پہلے دوڑتی ہوئی مصلی کی طرف آپ جائیں تاکہ اللہ بھی دیکھے کہ میری بندی کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ آپ کے 2 بچے ہیں، آپ نے ایک بچے کو آواز دی، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے یا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، آپ نے کہا بیٹا پانی تو پلاؤ، یا مثلا آپ نے کہا بیٹا دودھ میں نے چولہے پہ رکھا ہے، مجھے دودھ کے ابلنے کی بو آ رہی ہے، شاید دودھ ابل رہا ہے تو جلدی سے گیس تو بند کرو۔ تو جو بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اس نے کہا امی ابھی کرتا ہوں۔ اب وہ کھیل میں لگا ہوا ہے، اب اس کی خواہش یہ ہے کہ کھیل پورا ہو اس کے بعد میں جا کے گیس بند کروں۔ ایک اور بچے کو آپ نے کہا وہ پانی پی رہا تھا، اس نے پانی کا گلاس ابھی کولر سے بھرا تھا، ابھی وہ پانی کا گلاس منہ کی طرف لے جا رہا تھا کہ اس نے آپ کی آواز سنی تو وہ اس نے پانی کا گلاس پیا نہیں بلکہ منہ کے قریب لے جا کر وہ واپس لے آیا اور اس نے پانی کے گلاس کو رکھا، بھاگا کچن میں گیا اور اس نے گیس کو بند کیا اور پھر آ کے کہا امی کوئی اور کام تو نہیں ہے، پھر جا کے اس نے پانی پیا۔ بتائیے آپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی اس بچے کے لیے؟ بس یہ بات ہے، جو ہی اذان کی آواز سنیں سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پہلے اللہ پاک کے سامنے جھکیں کہ آپ کی آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، آپ کی زبان اللہ کی نعمت ہے، آپ کے کان اللہ کی نعمت ہیں، آپ کا سارا وجود اللہ کی نعمت ہے، آپ جو کھا رہی ہیں پی رہی ہیں یہ سب اللہ پاک کی نعمت ہے، آپ جو آکسیجن لے رہی ہیں یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہیں، آپ جا کے ان سے پوچھئے کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے، آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آئی سی یو میں داخل ہیں، روزانہ ہزاروں روپیوں کی تو صرف ان کو آکسیجن چاہیے۔ اللہ مفت میں ہمیں آکسیجن دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی آکسیجن روزانہ لے رہے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور صرف نام کے ہم مسلمان نہ بنیں، کلمہ پڑھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، مسلمان عورت بن کے رہیں، مومن عورت بن کے رہیں، تو اس کے تو پھر مزے ہی مزے ہیں، اس کی تو پھر بات ہی اور ہے۔ تو آپ 5 نمازیں پابندی سے پڑھنا شروع کریں، اور کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس سونا چاندی ہے، تو اس کو چاہیے کہ علماء سے، مردوں کے ذریعے سے علماء سے پوچھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور رمضان کا مہینہ آئے پابندی سے روزے رکھیں، شادی شدہ ہیں اپنے خاوند کی فرما برداری کریں اور اس کی خدمت کریں، اور کوئی کبھی اس کو تکلیف نہ دیں، کبھی اس کی دل آزاری نہ کریں، کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں۔ ماں زندہ ہے اس کی دعائیں لیں، باپ زندہ ہے اس کی دعائیں لیں، ساس سسر کا بھی ادب کریں، احترام کریں، اور آپ کی جو نند ہے اس کا بھی خیال رکھیں، اس کی بھی عزت کریں۔ آپ اس کو عزت دیں گی وہ آپ کو عزت دے گی۔ اور اللہ پاک نے اگر زیادہ مال نہیں دیا، تھوڑا دیا ہے، تو بھی اللہ پاک کے نام پہ تھوڑا بہت خرچ کرتی رہیں، اس سے آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں، اپنی زبان سے غیبت نہ کریں، اپنی زبان سے اوروں کی برائیاں بیان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھائے؟ اپنے بھائی کا گوشت کوئی کھائے گا؟ اپنے بھائی کا گوشت کوئی بھی نہیں کھائے گا، کافر بھی نہیں کھائے گا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کسی کی غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھایا جائے۔ غیبت سے بچیں۔ آج جو گھروں میں لڑائیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، اور آپس میں دلوں میں جو نفرتیں ہیں، اور جو دلوں میں دوریاں ہیں، اور دلوں میں جو خرابیاں ہیں، اور دل جو ایک دوسرے کی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، آپس میں جو توڑ کی شکلیں ہیں، اس سب کی وجہ، سب سے بڑی وجہ وہ غیبت ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک مرد گھر میں آتا ہے، اس کی بیوی آ کے اس کی ماں کی شکایتیں لگاتی ہے، اس کی بہن کی شکایتیں لگاتی ہے، اور جب گھر میں آتا ہے اس کی ماں اس کی بیوی کی شکایتیں لگاتی ہے، اس کی بہن بھی اس کی بیوی کی شکایتیں لگاتی ہے۔ اب ادھر سے بیوی شکایتیں لگا رہی ہے، ادھر سے ماں اور بہن شکایتیں لگا رہی ہے۔ اب شکایتیں لگاتے لگاتے مرد کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کبھی اس کی پٹائی کر دیتا ہے، کبھی اس کی پٹائی کر دیتا ہے، کبھی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، کبھی ماں کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہ کرے تو غیبت کرنے والا جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کی نفرت اللہ پاک کی طرف سے خود بخود آ جاتی ہے، آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے۔ آپ میری غیبت کریں گی نا، اگر آپ میری غیبت کریں گی تو مجھے پتہ چلے نہ چلے میرے دل میں آٹومیٹیکلی آپ کی نفرت آ جائے گی۔ غیبت کا لازمی نتیجہ دلوں کا پھٹنا ہے، غیبت کا لازمی نتیجہ دلوں کا پھٹنا ہے۔ جو گھر والے نفرتوں سے بیزار آ گئے اور وہ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں محبت کا ماحول قائم ہو، ان کو چاہیے اپنے گھروں میں غیبت پہ پابندی لگا دیں۔ یہ جو گھر کی بڑی عورتیں، گھر کے جو بڑے مرد ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں پابندی لگا دیں، کوئی غیبت نہ کرے۔ اور بلکہ اگر یاد دہانی نہ رہے، اپنے گھروں میں کئی جگہ کاغذوں پہ بڑے خوبصورت حروفوں میں لکھ کر مختلف دیواروں پہ لگا دیں، اس گھر میں غیبت کرنے پر پابندی ہے، اس گھر میں غیبت کرنے پر پابندی ہے۔ اور اللہ پاک کے نبی کی یہ حدیث بھی لکھ دیں کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے، زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ جن گھروں میں غیبت ہوگی ان گھروں میں کبھی محبت نہیں ہوگی، ان گھروں میں کبھی برکت نہیں ہوگی، ان گھر والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور جن گھروں میں غیبت نہیں ہوگی وہ گھر والے ایک دوسرے پہ جان بھی دے دیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، کوئی کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ اور روزانہ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اوروں کو بھی نیکی کی نصیحت کرتی رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام آپ زمانے کو دیکھ کر مت کیا کریں، زمانے کو دیکھ کر مت کیا کریں، زمانے کو دیکھ کر مت کریں، فیشن کو دیکھ کے نہ چلیں۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہر بات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر چلیں۔ بہت سی عورتیں دیندار ہوتی ہیں لیکن سیٹنگ کرنے کے لیے بال کٹواتی ہیں، اپنی بھویں کٹواتی ہیں، اور بھی پتہ نہیں بالوں کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہیں۔ یہ سب فیشن ہے اور یہ سب ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مسلمان عورت کو تو سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر بات میں یہ دیکھنا چاہیے، اپنے مردوں کے ذریعے علماء سے، مفتیوں سے پوچھنا چاہیے کہ عورت کے لیے بالوں میں کیا سنت ہے، لباس میں کیا۔ اور بہت ساری عورتیں دیندار ہیں، نمازی ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، پڑھا رہی ہوتی ہیں، لیکن جسم ان کے اتنے چست، لباس ان کے اتنے چست ہوتے ہیں کہ ان کے بازوؤں کا سائز الگ سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کی چھاتیاں الگ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے پیٹ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے۔ اپنے لباس عورت کو ایسا پہننا چاہیے جس میں اس کے جسم کا سائز ہی نظر نہ آئے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ایسا لباس تو مجھے اپنی محرم عورتوں میں تو کہیں نظر نہیں آیا، ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے عورتیں اس بات کا اہتمام کریں کہ لباس اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ جس میں جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، گناہ گار بندیاں ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے۔ اے اللہ اپنے سارے گناہوں پہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری کروڑوں نعمتیں استعمال کر کے ہم تجھے ناراض کرتے رہے، تیرا کھاتے رہے، کسی اور کے گن گاتے رہے۔ اے اللہ تجھے ہم نے راضی نہ کیا، ساری زندگی ناشکری میں گزر گئی۔ اے اللہ زندگی برباد ہو گئی خواہشات میں اور گناہوں میں۔ اے اللہ موت کا پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں موت کب آ جائے گی، زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ہم سے راضی نہ ہوئے ہم ہلاک برباد ہو جائیں گے۔ اے مالک الملک اپنے کرم سے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جتنی ہماری مائیں بہنیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئی ہیں، اے اللہ اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے آئی ہیں، اپنے گھر کام آگے پیچھے کر کے صرف تیری محبت میں آئی ہیں۔ اے مالک الملک ان سب کو اپنی ولیہ بنا دے، ان سب کو نیک بنا دے، پردہ دار بنا دے، پکی نمازن بنا دے۔ اے اللہ ان کو غیبت سے نجات دے دے، ناشکری سے نجات دے دے، فیشن پر چلنے سے نجات دے دے، ان کو سنت کا شوق دے دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے پورے شہر میں دین کی فضا بنا دے۔ اے اللہ بے دینی کو ختم کر دے، اے اللہ بے دینی کو ختم کر دے، مردوں کو سمجھانے کی توفیق دے، عورتوں کو سمجھانے کی توفیق دے۔ اے اللہ عمومی طور پر نمازوں کا ماحول قائم فرما، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرما۔ اے اللہ جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی وہ پریشانی دور فرما۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اپنے کرم سے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، ان کے نصیب اچھے کر دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو نرینہ اولاد کی خواہش رکھتی ہیں ان کو نیک بیٹا عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائیاں ہیں ان کی لڑائیاں ختم فرما، آپس میں محبتیں قائم فرما۔ اے اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں اے اللہ ان کے بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، ساری دنیا میں دین کو زندہ فرما، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہم سب کو اپنا کامل نور عطا فرما، گناہوں سے نجات عطا فرما، برائی سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔